السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہے؟ تو آئیے آج میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں اسلامی تعلیمات کلاس 5۔ اسلامی تعلیمات کے معنی ہے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ تو آئیے میں آپ کو پڑھانا شروع کرتی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا۔ سبق نمبر 1، قرآن کی باتیں سچی ہیں۔ لفظ قرآن، عربی لفظ قرآن لفظ قرأت سے تعلق رکھتا ہے۔ قرأت کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا یا لفظوں کا زبان سے ادا کرنا، اس لیے قرآن کے معنی ہوئے تلاوت، پڑھائی یا لفظوں کی زبان سے ادائیگی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ایک فرشتے کے ذریعے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ بہترین بیان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ عربی لفظ ہے۔ قرآن لفظ قرأت سے تعلق رکھتا ہے۔ قرأت کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا یا لفظوں کا زبان سے ادا کرنا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ایک فرشتے کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام نام کے ایک فرشتے کے ذریعے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ قرآن کے اتارے جانے کی ابتدا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس وقت اتارنا شروع کیا جب ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ لگ بھگ 610 عیسوی کی بات ہے۔ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت مکہ کے قریب کے پہاڑوں میں گزارتے تھے۔ وہ مکہ کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں، جس کا نام حرا تھا، اللہ سے دعا کرتے اور سوچ و وچار میں لگے رہتے۔ اس غار میں کوئی ان کا دھیان بانٹنے والا نہ ہوتا۔ وہ کئی راتیں اس غار میں گہری سوچ میں گزار دیتے۔ ایک ایسے ہی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور رات میں مکمل خاموشی کا وقت، جب لوگ سو رہے تھے۔ یہ لیلۃ القدر تھی۔ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اترنا شروع ہوا تھا، ان کی پوری زندگی میں اترتا رہا۔ مکہ میں اور پھر بعد میں مدینہ چلے جانے پر بھی یہ مختلف جگہوں پر نازل ہوا۔ ان کے گھر میں بھی اور لڑائی کے میدان میں اور مسجد میں بھی قرآن کچھ کم زیادہ 23 برس تک اترتا رہا۔ قرآن کے اتارے جانے کی ابتدا کب ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارنا شروع کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ لگ بھگ 610 عیسوی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت غار حرا میں گزارتے تھے اور اسی میں کئی روز اسی میں وہ رہ جاتے اور سوچ و وچار میں لگے رہتے تھے۔ جب قرآن شریف نازل ہوا تو اس وقت رمضان کا مہینہ تھا اور رات میں مکمل خاموشی کا وقت تھا، جب لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ یہ لیلۃ القدر تھی۔ قرآن کم و بیش 23 برس تک نازل اترتا رہا۔ نیچے آئیے۔ قرآن کے اتارے جانے کا مقصد، قرآن کے اتارنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے، یعنی اس میں جو کچھ ہے انسان کے بارے میں ہے۔ اس کا مقصد اس کی رہنمائی کرنا اور اسے برائی کے اندھیرے سے نکال کر سچائی کی روشنی میں لانا۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر تھے جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔
قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری جانے والی آخری کتاب ہے۔ یہ دنیا کے ختم ہونے تک انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کتاب میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے انسانوں کو بتا دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں زندگی کس طرح گزارے۔ اس میں دی ہوئی ہدایتیں اور حکم آنے والے سارے وقتوں کے لیے ہے۔ وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد کچھ اور کبھی نہ اتارا جائے گا۔ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کا موضوع کون ہے؟ انسان ہے۔ قرآن کا اتارنے کا مقصد ہے انسان کی رہنمائی کرنا۔ قرآن اتارنے کا مقصد ہے انسان کی رہنمائی کرنا اور اسے برائی کے اندھیرے سے نکال کر سچائی کی روشنی میں لانا۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے پیغام دیتا ہے جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری جانے والی آخری کتاب ہے۔ اتاری جانے والی آخری کتاب ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے تک انسان کی رہنمائی کرے گی۔ یہ دنیا ختم ہونے تک انسان کی رہنمائی کرے گی۔ اس میں دی ہوئی ہدایتیں اور حکم آنے والے سارے وقتوں کے لیے وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد کچھ اور کبھی نہ اتارا جائے گا۔ پہلی بار اترنے والا کلام۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا جو کلام اترا وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ یہ قرآن کی سورت نمبر 96 ہے۔ قرآن میں کل 114 سورتیں ہیں، جن میں کچھ بہت سی چھوٹی اور کچھ بہت بڑی ہے۔ قرآن کی پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا جو کلام اترا وہ کیا ہے؟ سورۃ العلق کی 5 آیتیں ہیں۔ 5 آیتیں ہیں۔ یہ قرآن کی سورت نمبر 96 ہے۔ قرآن میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114 ہے۔ بہت کچھ کم چھوٹی بھی سورتیں ہیں اور کچھ بڑی بھی سورتیں ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ نیچے آئیے۔ قرآن کی زبان۔ قرآن کی زبان۔ قرآن عربی زبان میں اترا ہے۔ قرآن عربی زبان میں اترا ہے۔ قرآن عربی زبان میں اترا ہے۔ یہ زبان صاف، سادہ اور زوردار ہے۔ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ تو وہ پاک کتاب ہے جس کا لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی کو کہا جا سکتا ہے۔ قرآن کے لفظوں کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے اور سننے والے دونوں پر ایسا اثر کرتا ہے کہ آنسو نکل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تھے اور آپ کے بعد پہلے خلیفہ ہوئے، اپنے گھر کے آگے ایک مسجد بنوائی تھی۔ اس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت نرم تھا اور قرآن پڑھنے میں اکثر ان کے آنسو نکل آتے۔ مکہ کی عورتیں اور بچے ان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے اور انہیں دیکھتے اور اس پر تعجب کرتے۔ قرآن پتھر جیسے سخت اور مردہ دلوں کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہر طرح کے بگاڑ اور ملاوٹ سے محفوظ ہے۔ قرآن ہم تک اس حالت میں پہنچا ہے کہ نہ اس میں کچھ کمی ہوئی ہے نہ زیادتی۔ اس میں کبھی بھی کوئی تبدیل نہیں ہوئی۔ اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔
اس پاک کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جسے لوگ بھول گئے ہو۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن عربی لفظ ہے اور یہ سادہ اور زوردار ہے۔ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اس قرآن شریف کو لکھنے والا کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کے لفظوں کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے اور سننے والے دونوں پر ایسا اثر ہے کہ آنسو نکل پڑتے ہیں۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی تھے اور آپ کے بعد وہ خلیفہ بھی بنے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے ایک مسجد بنوائی اور اس میں نماز بھی پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ قرآن کی ایسے تلاوت کرتے تھے کہ آپ کو آنسو نکل آتے اور عورتیں اور بچے ان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے اور انہیں دیکھتے اور اس پر تعجب بھی کرتے تھے۔ قرآن پتھر جیسے سخت اور مردہ دلوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ پگھلا دیتا ہے۔ قرآن ہم تک اس حالت میں ابھی تک پہنچا ہے کہ اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی ہے اور نہیں قیامت تک اس میں کچھ کمی بیشی کرے گی۔ قرآن شریف کا حفاظت خود اللہ نے لیا ہے، قرآن شریف کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ آپ کا دو پیج کمپلیٹ ہو گیا، پھر دو پیج دوسرے ویڈیو میں ہوگا انشاءاللہ۔